جب تمہاری مشکلات حد سے زیادہ بڑھنے لگیں تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بلند مقام دینے والا ہے۔ کسی کی تباہ حالی پر خوش نہ ہو، کیا خبر کل زمانہ تمہارے ساتھ یہی برتاؤ کرے۔ انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں۔ ہمیشہ خوش رہنے کی کوشش کریں، اداس رہ کر بھی کون سے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ فجر کا سجدہ تمام سجدوں سے زیادہ پرسکون ہوتا ہے۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کی قدموں میں، نہ کسی کی نظروں میں۔ دنیا کی خوبصورتی انسان سے ہے اور انسان کی خوبصورتی انسانیت سے ہے۔ گھبرایا نہ کیجیے، بعض تکلیفیں لوگوں کا اصلی چہرہ دکھانے کے لیے آتی ہیں۔ ہر چیز ہمیں ملنے کی نہیں ہوتی، کچھ چیزیں خوبصورت دھوکہ اور بدترین شر بھی ہوتی ہیں۔ اللہ کریم سے کسی چیز کے نہ ملنے پر بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی اور صحت کا سوال کرتے رہا کرو، کیونکہ ایمان کی نعمت نصیب ہو جانے کے بعد تندرستی سے بہتر کوئی نعمت نہیں۔ اللہ کریم زندگی کے ہر موڑ پر آپ کو اچھی صحت، خوشیاں اور کامیابی عطا کرے، آمین۔ جب مقام صبر پر دل اظہار شکر کرنے لگ جائے تو سمجھ لو تمہارے اللہ تعالیٰ کو تمہارا صبر کرنا پسند آ گیا ہے۔ صبر کا تعلق خاموشی سے ہوتا ہے، جس کا شور صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ صبر کریں، اگر آزمانے والا اللہ تعالیٰ ہے تو آزمائش سے نکالنے والا بھی تو ہمارا اللہ تعالیٰ ہے۔ جو لوگ دوسروں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں، ایک دن وہ خود بھی کہیں نہ کہیں استعمال ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ دنیا مکافات عمل ہے، جو بوؤ گے وہی کاٹو گے۔ بے شک غم اور پریشانیاں ہر ایک کی زندگی کا حصہ ہیں، بس جس نے اپنی پریشانی پر قدم رکھا وہ جیت گیا، اور جس نے پریشانی کو سر پر سوار کیا وہ ٹوٹ گیا۔ صبر سے مت اکتائیں، اگر اللہ چاہتا تو پلک جھپکتے ہی تمہاری خواہش پوری کر دیتا۔ اس سے تمہاری امید اور فکر کے آنسو پوشیدہ نہیں۔ وہ آپ کی حالت کو ٹھیک کرنے سے عاجز نہیں ہے، لیکن وہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو بار بار دعا مانگتے رہتے ہیں۔ صبر کا گھونٹ دوسروں کو پلانا آسان ہے، خود پیتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک قطرہ کتنا مشکل ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بد دعائیں نہیں دینی چاہیے کیونکہ وہ لگ جاتی ہیں، پر میں کہتا ہوں انسان اگر بد دعائیں نہ بھی دے تو اس کا صبر لگ جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کو صرف معاف کیا جا سکتا ہے، پھر سے نہ ہی ان پر اعتبار کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی دل صاف کیا جا سکتا ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم: غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ تم نے جس کی غیبت کی ہے اس کے لیے دعائے مغفرت کرو، کہو اے اللہ ہماری اور اس کی مغفرت فرما، آمین۔ دنیا میں وہی لوگ سربلند رہتے ہیں جو تکبر کے تاج کو دور پھینک دیتے ہیں۔ بلندی کو اللہ پاک نے عاجزی اور انکساری میں رکھ دیا ہے اور لوگ اسے تکبر میں تلاش کرتے ہیں۔ انسان کے لیے دنیا کی نعمتوں میں سے نعمت اسلام ہی کافی ہے، مشغولیات میں سے صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہی کافی ہے، عبرت کے لیے روزمرہ کی اموات کا واقع ہونا ہی کافی ہے۔ تمہاری عورتوں میں سب سے بہترین عورت وہ ہے جو اپنے کردار میں پاک دامن ہو اور اپنے شوہر کو حد درجے پسند کرنے والی ہو۔ جو چاہتا ہے کہ اپنے رب کو پہچانے، اسے چاہیے کہ پہلے اپنے نفس کو پہچانے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی تلوار تو بہت تیز ہے،
مگر آپ کی سواری سست ہے، کیا ہی اچھا ہو کہ آپ سواری بھی تیز رکھ لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تیز سواری کی ضرورت دو قسم کے لوگوں کو ہوتی ہے، ایک وہ جو میدان سے ڈر کر فرار ہونا چاہتے ہیں، دوسرے وہ جو بھاگتے ہوئے کا پیچھا مال غنیمت کے لیے کرتے ہیں، اور میں دونوں کام ہی نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودی آیا اور کہا، میں نے سنا ہے کہ آپ مسلمان جب عبادت کرتے ہو تو برے برے خیالات آتے ہیں، جبکہ ہم عبادت کرتے ہیں تو ہمیں نہیں آتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا، اگر ایک گھر فقیر کا ہو اور ایک امیر کا تو چور کہاں جائے گا؟ یہودی نے کہا، امیر کے گھر میں جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تبھی تو شیطان ان کو ستاتا ہے جن کے دل میں اللہ ہو، اور جن کے دل میں اللہ نہیں ہوتا وہاں شیطان کا کیا کام۔ جس انسان کی جان نکل جائے تو وہ زندہ نہیں رہتا، اور جس انسان سے احساس نکل جائے تو پھر وہ انسان نہیں رہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم قرض لینے سے پرہیز کرو، کیونکہ قرض رات کو غم کا سبب ہے اور دن کو رسوائی کا۔ نظر انداز کرنا سیکھیں، کچھ تفصیلات زندگی کو مختصر کر دیتی ہیں۔ لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جاؤ جیسے سوتے وقت تم دنیا سے غافل ہو جاتے ہو۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ حد سے زیادہ پارسائی کا دکھاوا کرتے ہیں وہی شیطانیت کا دوسرا روپ ہوتے ہیں۔ زندگی ہمیشہ کچھ نیا دکھائے گی، کبھی ہنسائے گی کبھی رلائے گی، اس پر مت بھروسہ رکھنا، یہ زندگی ہے، نہ جانے کس موڑ پر اکیلے چھوڑ جائے گی۔ استغفار کی توفیق تمہارے کامیاب ہونے کی پہلی نشانی ہے۔ یا اللہ ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما دے۔ مسکرائیں تاکہ مسائل حل ہوں، خاموش رہیں تاکہ مسائل پیدا ہی نہ ہوں۔ پریشانیاں ہر ایک کی زندگی میں موجود ہیں، کوئی بھی ایک مکمل پرفیکٹ زندگی نہیں گزار رہا ہے، بس فرق وہاں پہ آتا ہے جب انسان اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتا ہے اور مطمئن ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اگر کوئی تم سے پوچھے بتاؤ زندگی کیا ہے تو تم ہتھیلی پر ذرا سی خاک رکھنا اور اسے اڑا دینا۔ عقل مندوں کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہے اور بے وقوف کا دل اس کی زبان کے پیچھے ہے۔ جو مرد بار بار عورت کو دھوپ میں لا کر کھڑا کرے وہ کبھی اس کی چھاؤں نہیں بن سکتا۔ وہ ساتویں آسمان پر رہنے والا رب ہم زمین پر بسنے والوں کا درد ہمارے ساتھ جینے والے انسانوں سے بہتر جانتا ہے۔ جو بہت اچھا لگے اسے بہت کم ملا کرو، جو انتہا سے زیادہ اچھا لگے اسے صرف دیکھا کرو، اور جو دل میں سما جائے اسے صرف یاد کیا کرو، کیونکہ جو آپ کے جتنا قریب ہوتا ہے دنیا اسے اتنا ہی دور کر دیتی ہے۔ لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ مت کرنا، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔